السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہ بھی میں نے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف اور پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اکثر مریض جو ہیں وہ آگے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو دماغ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، کہیں چیز رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، بعد میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کام اگر کوئی شروع کرتے ہیں تو اس میں دلچسپی اور دل جمعی پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت کامن سی شکایت ہے مریضوں کی طرف سے، تو کیوں نہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس کی وجوہات کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں پھر اس کے علاج کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے تو نمبر ون، آپ نے میرا پہلے بھی ایک جو لیکچر ہے میں نے دیا ہوا ہے پرسکون نیند پہ، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہماری جو پرسکون نیند ہے نا وہ ہم نے خود ہی غائب کی ہوئی ہے، گم کی ہوئی ہے۔ روٹین 12-1 بجے تک سونے کی ہے، ہم ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اپنی جو سیل فون ہے، جو اسمارٹ فون ہے اس پہ ہم مصروف رہیں گے، اور رات کو لیٹ نائٹ تک ہم اپنے ڈنر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو نیند ہے نا وہ ہمیں پراپر نہیں ملتی، ساؤنڈ سلیپ نہیں ملتی، جس کو ہم گہری نیند کہتے ہیں، پرسکون نیند کہتے ہیں، وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی۔ دوسرا اس میں جو میں نے جو ہے عنصر جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو روزانہ کی لائف ہے وہ شاید اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اس میں ہماری ورزش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ ورزش فزیکل ایکٹیویٹی سے جسم میں خاص قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو تندرست، چست اور چوانا رکھتے ہیں، اور یہی پھر ہارمونز جو ہے نا وہ پھر ہمارے دماغ کو جو ہے وہ فریش اور طاقت دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو اعصابی نظام ہے اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں پراپر نیند آتی ہے وہ بھی ہمارے دماغ کے اوپر جو ہے پازیٹیو ایفیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہمارا جو اپنا اگر ورزش کریں تو ہمارے دماغ پہ اس کا بڑا، برین پہ، ہمارے اعصابی نظام پہ ان ہارمونز کی وجہ سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے اور اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، لیکن ہماری ڈیلی لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے فوڈ جو میٹیریل ہے وہ اب بڑا جو ہے وہ جنک سا ہو گیا ہے، ہم لوگ شوقین ہو گئے ہیں پیزا کے، ہم برگرز کے، فزی ڈرنکس کے، جنک فوڈ ہمارے یہاں بہت داخل ہو گیا ہے، اسپائسی میلز داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں نا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرونک انفلمیشن پیدا کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر نا۔ اب یہ کرونک انفلمیشن جو ہے یہ بھی ہمارے اعصابی نظام کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، نہ صرف اعصابی نظام کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارے باقی جو جسم کے اہم حصے ہیں ان کو بھی یہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، جو کرونک انفلمیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں خون کی شریانیں ہیں، جگر ہے، جوڑ ہے، اور بہت سی چیزوں کو یہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ایسا کوئی رواج چل گیا ہے شاید کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تیسرا ہمارا جو اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہے نیند اور ورزش اور فوڈ کے علاوہ، کہ ہمارا مطالعے کا جو پہلے شوق ہوتا تھا، ہم کتابیں پڑھتے تھے، تو وہ اب آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، یہ بھی اسی صورت کام کرتا ہے جیسے ہمارے مسلز اور پٹھے کرتے ہیں۔ ہم اگر پٹھوں کو، مسلز کو استعمال کریں گے تو وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اگر ہم جو ہے وہ نئی نئی چیزیں لرن کریں، نئی نئی چیزیں پڑھیں، سیکھیں، تو ہمارے برین کو بھی اسٹیمولس ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا برین جو ہے وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، ہماری میموری بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے دیکھا کہ ہماری چونکہ ڈیلی لائف میں اب یہ چیزیں آلموسٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ اب موسٹلی جاب کے حوالے سے یا ویسے بھی کچھ انڈور گیمز شروع ہو گئی ہیں، جو آؤٹ ڈور گیمز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے سن ایکسپوئر نہیں ہے۔ اب سن ایکسپوئر نہیں ہے، اب ہمارا وٹامن ڈی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورس دیا ہوا ہے سن اور سکن سے مل کے، تو وہ جو فری ہمارا سورس ہے وہ آلموسٹ آپ دیکھیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں وٹامن ڈی جو ہے اس کی ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں۔
ہر دوسرے بندے کے جب ہم وٹامن ڈی کے لیولز چیک کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے وٹامن ڈی کا لیول جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ تو یہ 5-6 فیکٹرز جو ہیں میں نے محسوس کیے ہیں کہ یہ سارے مل کے پھر ہمارے اعصابی نظام کو کمزور کر رہے ہیں، ہمارے برین میں اس کی اسٹارمنگ نہیں ہو رہی، ریسیپٹیو نہیں ہوتا ہمارا برین، تو اس وجہ سے ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں۔ تو اب اگر میں اس کو سمرائز کروں کہ ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ، تو اس میں نمبر 1 پہ آئے گی کہ ہمیں ایک اچھی گہری نیند لینی چاہیے۔ اس کے لیے میرا ایک الگ سے لیکچر پڑا ہوا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ نمبر 2، ہم باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں۔ نمبر 3، انڈور گیم سے نکل کے ہم آؤٹ ڈور گیمز کی طرف جائیں۔ نمبر 4، ہمیں جو جنک فوڈ ہے، جو ہمارے فزی ڈرنکس ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور جو ہمارے جو مشروبات ہیں ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور کنٹینیوس ہمیں آخر میں آپ بتاؤں گا کہ ہمیں کنٹینیوس نئی چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے اوپر ریسیپٹیو ہونا چاہیے، ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں جو پازیٹیو لٹریچر ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارا جو برین ہے اس کو اسٹیمولس ملے، وہ ریسیپٹیو ہو، اور ہماری جو یاداشت یا جو ہماری جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کے اس موضوع کو کچھ حد تک ضرور ایکسپلین کر سکا ہوں گا، اور اس کی جو ریمیڈیز ہیں اس پہ بھی روشنی ڈال سکا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔